جو PSP کی کارکنان موجود تھے ان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ جب وہ اندر پہنچے تو مصطفیٰ کمال نے ان کو ویلکم کہا اور ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا ہے، جس کے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور PSP اور MQM کا یہ انضمام ہے جس پر اس ملاقات میں غور کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی جس میں کہا گیا کہ کراچی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ تو یہ اہم ملاقات تھی آج۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری PSP کے مرکز پہنچے پاکستان ہاؤس، جہاں پہ ان کی مصطفیٰ کمال سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کوئی ایک جماعت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی، قومی مفاد کے لیے اپنی ذاتی سیاست کو پیچھے رکھنا ہوگا۔ پاکستان کو مسائل سے صرف کراچی ہی نکال سکتا ہے۔ MQM سے براہ راست یا خفیہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ گورنر سندھ ہمارے بھائی ہیں، ان سے 2 بار ملاقات ہوئی ہے۔ پاک زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان آج جس طرح کی مشکلات سے گزر رہا ہے، ایک ایک انسان اس کو فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کے پاس گیس نہیں ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کی مہنگائی عروج پر جا چکی ہے، گھر نہیں چل رہا، دوائیں نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، اور ہوپ آہستہ آہستہ چھنتی چلی جا رہی ہے۔ روزانہ خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، IMF نے جو ہے وہ اور شرطیں لگا دی ہیں، اور مشکل، اس سے بھی زیادہ مشکل ٹائم آنے والا ہے۔ تو یہ ایسے حالات، ایسے مواقع جب قوموں پر آتے ہیں تو وہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک گروہ وہ ان مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ ایسے مواقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کو انکلوسیو پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ جڑنے والی پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر لوگ اپنی ذاتی سیاست، اپنی انا، اپنی پرسنل بات کو پیچھے رکھ کر قومی مفاد، لوگوں کے مفاد، عوامی مفاد کی خاطر کسی کی بات مانیں، اپنی بات کریں، کسی اور کی بھی بات مانیں، اور کچھ ایسا ہو کہ جہاں پر ساتھ جڑ کر مل کر اس کام کو آگے چلایا جا سکے، ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکے۔ یہ شہر آج جو امن کا گہوارہ ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے، ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ گورنر صاحب نے ہم سے پہلی ملاقات میں اپنی بات رکھی، سامنے بات رکھی کہ ہمیں شہر کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ ہماری MQM سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے۔ ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مصطفیٰ کمال کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹی سڑکیں ہیں، ابلتے گٹر، گندی گلیاں، کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا۔ روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر بنا دیا گیا۔ کراچی کے لوگ ناراض ہیں کیونکہ ہم نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کراچی سب کا دوست ہے مگر اس کا کوئی دوست نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ختم کرنا ہوگی، مل کر کراچی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ لیکن یقین جانیے میرا یہ شہر بہت غریب ہو گیا، مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے۔ اب مڈل کلاس کا لفظ نہیں ہے، ہم تو صرف غیرت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دل کا حال پوچھے گا تو شاید آنکھوں سے آنسو گر پڑیں گے۔ بڑے بوجھل دلوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، شاید کہ کوئی اچھائی کی صورت نظر آ جائے۔ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ دلوں میں رہیں۔ کراچی کے لوگ ناراض ہیں ہم سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اور ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا اب چھوڑ دینا پڑے گا۔ میری یہ خواہش ہے اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا پڑے۔ ایک بات پہ اتفاق ضرور ہے کہ ہم نے سب نے مل جل کر آئندہ آنے والے دنوں میں اس شہر کراچی کے لیے، دیکھیں ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔
آگے بڑھتے ہیں۔ خبر یہ ہے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان جام میں شہادت نوش کر گئے جبکہ 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرنے والوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر میں اضافے کی وجوہات بھی زیر بحث آئیں گی۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کام کرنے والے اداروں کی کارکردگی اور مسائل کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی جس میں ملک کی سلامتی سے متعلق معاملات، فوج کے پیشہ ورانہ امور، امن و امان کی صورتحال اور آج قومی سلامتی کے ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے پر بات کی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پرائم منسٹر ہاؤس آئے جہاں انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا، فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے دہشت گردی سے سختی کے ساتھ نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ملکی دفاع میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق بھی امور زیر غور آئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے مذموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بزدلانہ کارروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے۔ پوری قوم بہادر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزارت داخلہ بلوچستان نے گوادر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ گوادر میں دھرنا دینے والے اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق گوادر میں 1 ماہ کے لیے ریلی نکالنے، دھرنا دینے اور 5 یا سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی ہوگی۔ اسلحے کی نمائش بھی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ دفعہ 144 گوادر میں جاری دھرنے کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے باعث لگائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ گوادر کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ہر صورت کارروائی ہوگی۔ شرپسندوں کا مسئلہ مطالبات منوانا نہیں، پس پردہ سیاسی مقاصد اور کسی کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ کریمنلز FIRs ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ گوادر جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا ہب بننے جا رہے ہیں۔ شرپسند عناصر جو احتجاج کے آڑ میں ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور گوادر کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف ہر صورت میں کارروائی ہوگی۔ پہلے انہوں نے 12 مطالبات تھے، پھر ان کے مطالبات 38 ہو گئے، پھر ان کے مطالبات 42 ہو گئے۔ یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ ان کا جو وہ ہے مفاد ہے نہ ان مسئلوں سے ہے، نہ ان مطالبوں سے ہے، نہ ان مطالبات کے حل سے ہے۔ اس میں سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے اس چیز پر ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ بندہ ایسے کر کیوں رہا ہے۔ کرمنل FIRs جو ہیں اس کو میرے خیال میں ختم کرنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کے استعفوں کی منظوری کے معاملے پر اسپیکر راجہ پرویز اشرف اور تحریک انصاف کے وفد میں مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ PTI وفد اجتماعی استعفوں کی منظوری جبکہ اسپیکر 1-1 کی حاضری لازمی کے موقف پر ڈٹے رہے۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ PTI ارکان قومی اسمبلی کی استعفوں کی منظوری کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ استعفے روکنا غیر آئینی ہے، اسد کیسر۔ قواعد پر عمل ہوگا، ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، واپس پارلیمان آ جائیں، راجہ پرویز اشرف کی پیشکش۔ تحریک انصاف کے اسد کیسر، قاسم سوری، عامر ڈوگر، شبیر قریشی، فہیم خان، عطا اللہ، امجد خان نیازی، طاہر اقبال، زاہد اکرم درانی پر مشتمل وفد نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ ارکان کو خط لکھ کر بلا لیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب اجتماعی طور پر آ کر استعفے منظور کرائیں۔ اجتماعی استعفوں کی اجازت آئین اور قانون نہیں دیتا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر نے استعفیٰ منظور کر کے غیر آئینی کام کیا۔ بہت سے ارکان نے حاضریاں لگوا لی، کئی نے چھٹی لے لی۔ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو
बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल न करें। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि कासिम सूरी ने बतौर स्पीकर कानून के मुताबिक दस्तखत कर दिए थे। मौजूदा स्पीकर का फैसला जानिबदार है। स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की इम्प्लिकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। असद कैसर का कहना था कि हमने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, देखना है कि ये क्या करते हैं, हम सब का एक साथ इस्तीफ़ा मंजूर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं 3 हफ्तों बाद इमरान खान दोबारा सड़कों पर होंगे। इमरान खान के तदब्बुर की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इजलास में मुतफ़िका तौर पर मुजव्वज़ा टेक्नोक्रेट सेटअप को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का 2 जनवरी को तलब करदा इजलास भी मौखर कर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी का कहना था कि सीनियर क़यादत ने आज़म स्वाति के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जुमा से तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में महंगाई और बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगी। 3 हफ्तों बाद इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पंजाब में हम अक्सरियती पार्टी हैं, हुकूमत बनाना और तहलील करना हमारा हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली को कहने जा रहे हैं कि आसफ अली जरदारी और नासिर शाह के दौरे पंजाब की तफसील बारे इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएँ, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के तकाजे हैं, हमारे इस्तीफे उनके पास आए हैं, ये कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सेनेटर्स को आज़म स्वाति केस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उजागर करने का टास्क दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों की मर्तकब हो रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से ज़मान पार्क में पार्टी सेनेटर्स की मुलाकात। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सेनेट के फ्लोर पर भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मौक़िफ़ बयान किया जाएगा। इमरान खान का कहना था पीडीएम आईनी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। इजलास के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर वसीम शहजाद का कहना था कि आज़म स्वाति के साथ होने वाला सलूक काबिले मजम्मत है। एक मफरूर को जमानत मिलती है, दूसरी जानिब आज़म स्वाति को अभी तक जमानत नहीं मिली। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सेनेट के अंदर और बाहर अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। कानून में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है और ये आइन के ऐन मुताबिक है। हमारी पिटीशंस भी, हमारी एप्लीकेशंस भी जो सेनेटर्स ने आला अदलिया को लिखी, वो भी अब तक वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि 75 साल बुजुर्ग सेनेटर रियासती तशद्दुद का शिकार है। आज़म स्वाति का जुर्म ये था कि उसने NRO 2 के खिलाफ आवाज उठाई। हमारा मुतालबा है आज़म स्वाति को रिहा किया जाए। 75 साला ईवान बाला का रुकन आज़म स्वाति बदतरीन तशद्दुद, रियासती गुंडागर्दी और बदमाशी का शिकार है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने ये कहा था कि NRO 2 ये उनका गुनाह था पहला, जिसके नतीजे में उनके बच्चों, उनके पोतों पोतियों के सामने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सेनेटर फैसल जावेद और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि पीडीएम के दौर में इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर पहुंच चुकी है। गलियात में बर्फबारी, मरी रोड पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं।
گاڑیوں میں سینکڑوں سیاح محصور ہو گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں سمیت لوگ سردی میں وقت گزارنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ مری روڈ سے برف ہٹانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی تک سیاحوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع نہیں کی جا سکی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مری روڈ سے۔ گلیات میں یہ صورتحال ہے جہاں پہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے، اور گلیات کا یہ مری روڈ ہے جہاں پہ درجنوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں، جس کے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیوں میں سیاح محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ خواتین اور بچے بھی ان گاڑیوں میں موجود ہیں، اور یہ لوگ سردی میں وقت گزارنے پر مجبور دکھائی دے رہے ہیں۔ جبکہ انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ مری روڈ سے برف ہٹانے میں ابھی تک ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی تک سیاحوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں بھی شروع نہیں کی جا سکی ہیں، تو پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں یہ سیاح جو کہ گلیات میں مری روڈ پر محصور ہوئے ہیں۔ گلیات کے مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ برف باری کا جہاں پہ سلسلہ جاری ہے، ایسے میں یہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے تفریحی مقام پیر چناسی میں برف باری کے باعث متعدد سیاح پھنس گئے ہیں، جنہیں انتظامیہ نے ریسکیو کرتے ہوئے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ برف باری کی وجہ سے پھسلن کے پیش نظر ٹریفک کی آمد و رفت بھی تعطل کا شکار ہے۔ پیر چناسی میں اب تک 4 انچ برف پڑ چکی، جس کی وجہ سے سڑک پر پھسلن اور عام گاڑیوں کی آمد و رفت تعطل کا شکار ہے۔ برف باری کے دوران متعدد سیاح بھی پھنس گئے، جنہیں ریسکیو 1122 پولیس اور سول انتظامیہ نے ریسکیو کیا۔ کمشنر مظفر آباد کے مطابق مختلف علاقوں میں پھنسے سیاحوں کی تعداد 50 کے قریب تھی، جبکہ کچھ افراد مقامی تھے۔ تمام لوگوں کو بحفاظت گیسٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ ادھر وادی نیلم میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام شاردا، گریسکیل اور رنگ سمیت دیگر علاقوں میں برف باری سے ہر منظر سفید ہو گیا۔ وادی کے زیریں علاقوں اتمقام، کنڈل شاہی، کٹن ویلی اور ملحقہ علاقوں میں بادل برسے ہیں۔ برف باری اور بارش کے باعث اکثر علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ زمان سے بھی نیچے گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وادی نیلم کے زیریں علاقوں میں مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں بوندا باندی ہوئی۔ اسموگ کی شدت میں بھی کمی آنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی بھی توقع ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ سرد اور خشک موسم کی شدت میں قدرے کمی آ گئی ہے۔ قصور، ننکانہ صاحب، شرکپور شریف، گگو منڈی، بہاول نگر، لیاقت پور سمیت دیگر شہروں میں بھی بوندیں برسی۔ محکمہ موسمیات نے 30 دسمبر تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 9 جبکہ زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 84% ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 309 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں مزید بارش کے بعد فضائی آلودگی کے تناسب میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیاسی موسم کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پہ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ گورنر غلام علی نے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو گورنر ہاؤس میں لینڈنگ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کی اور کہا صوبائی حکومت سے 3 بار ہیلی کاپٹر کی درخواست کی، لیکن انکار کیا گیا اور ہیلی کاپٹر فراہم نہ کرنے سے متعلق تضاد بیانی کی جاتی رہی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا اگر یہ حکومت پاکستان کا ہیلی کاپٹر ہے تو اترے گا، لیکن انہوں نے ہیلی کاپٹر کو ذاتی بنایا ہوا ہے تو اس کے لیے انتظام بھی کریں۔ جبکہ اسپیکر اسمبلی مشتاق غنی نے جوابی نوٹ میں گورنر کے دستخط نہ کرنے کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف علی نے جواب میں کہا کہ گورنر کے پی کسی خوش فہمی کا شکار ہیں، وہ چند روز کے مہمان ہیں۔ اگر ہیلی کاپٹر لینڈنگ روکنے کی کوشش کی تو گورنر ہاؤس کو تالے لگا دیں گے، کیونکہ باہر ہماری عملداری ہے۔ کا عہدہ یار آج کل تو مطلب جو بالکل فارغ ہوتے ہیں اس کو اس عہدے میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بیان آ رہا ہے، مطلب میں اس طرح کے بیانات کو زیادہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی پہ وہ حملے کروں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ کوئی زیادہ ہی کیا کہتے ہیں خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہیں گورنر بننے کے بعد۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں وہ ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے سے منع کریں گے تو گورنر ہاؤس تو ان کا ذاتی تو نہیں ہے، ان کے نام پہ تو انتقال شدہ نہیں ہے، یہ تو حکومت پاکستان کا گورنر ہاؤس ہے۔ اور اگر آپ پہلے تو آپ روک نہیں سکتے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کو، لیکن اگر آپ ایسی کوئی کوشش کریں گے
تو ہم بھی بڑے آرام سے گورنر ہاؤس کے گیٹ کو باہر سے تالا لگوا کے آپ کو گورنر ہاؤس کے اندر بند کر دیں گے، کیونکہ گورنر ہاؤس کے باہر تو ہماری عملداری ہے۔ پنجاب کابینہ نے سرکاری محکموں میں منظور شدہ اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی ہے۔ 2 بچوں تک خاندان محدود رکھنے والے جوڑے کو گرانٹ ملے گی۔ محکمہ سول ایجوکیشن کے اساتذہ کو ریگولر کرنے کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 8واں اجلاس سوشل پروٹیکشن پالیسی کی منظوری۔ عوام کی فلاح و بہبود کے پروگرام ایک ہی اتھارٹی کے تحت ہوں گے۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام سے محکمہ سوشل پروٹیکشن بنایا جائے گا۔ فیملی پلاننگ پنجاب احساس پروگرام کے ساتھ منسلک 2 بچوں تک خاندان محدود رکھنے والے جوڑے کو گرانٹ ملے گی۔ خاتم النبیین یونیورسٹی کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ داتا دربار ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا، اوور ہیڈ برج اور انڈر گراؤنڈ گزرگاہ بنانے کے لیے 3 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اساتذہ کو ریگولر کرنے کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ میاں اسلم اقبال، محمود رشید، مراد راس، ہاشم ڈوگر، آصف نکئی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ محکمہ محنت، بلدیات، ایکسائز، خوراک، اسپیشل ایجوکیشن اور دیگر محکموں میں منظور شدہ اسامیوں پر بھرتی کی منظوری۔ شاہ جیونا کو تحصیل بنانے کی بھی کابینہ نے منظوری دے دی۔ ٹیفٹا کے لیے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 25 نئی بسیں خریدی جائیں گی۔ پنجاب کابینہ نے لاہور میں فلم پروڈکشن اسٹوڈیو اور سینما کمپلیکس بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ فیصل آباد میں 189 کنال اراضی جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے نام منتقل کرنے اور 25 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ لاہور کی صحافی کالونی فیز 2 کے لیے اراضی کی روڈا سے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو منتقلی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب کابینہ نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز جمع کرنے پر عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کسانیہ مشرق پاکستان کے بعد معیشت کی ایسی بربادی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ موجودہ صورتحال سے نکلنے کا راستہ صرف الیکشن ہے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے شوشے سن رہے ہیں، لیکن یہ موجودہ مسائل کا حل نہیں۔ وہ میڈیا سے مخاطب تھے۔ پوری قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارا ملک معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی دیوالیہ ہو گیا ہے۔ ڈاکہ فال کے بعد ہماری معیشت اتنی تباہ نہیں تھی جتنا بغیر جنگ کے اس وقت ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ کرپٹ مافیا ہے اس وقت مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی۔ الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ تو نہیں ہے۔ یہ جو شوشے آ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ ارینجمنٹ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ لیکن الیکشن سے زیادہ الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے۔ الیکشن اصلاحات کے بغیر الیکشن کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ سال 2022 پاکستان کے لیے خارجہ محاذ پر چیلنجز سے بھرپور رہا۔ اہم عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں سربوہری کے ساتھ دشمن کے مذموم پروپیگنڈے کا سامنا بھی تھا۔ وزارت خارجہ کو ملک کا امیج بہتر کرنے، دنیا کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی لانے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کس حد تک کامیابی ملی؟ اسلام آباد سے عامر سعید عباسی کی رپورٹ۔ سال 2022 خارجہ محاذ پر چیلنجز کے ساتھ پاکستان کے لیے کامیابیوں کا سال رہا۔ امریکہ سے بھیجے گئے سائفر نے ملک کی سیاست میں ہلچل مچائی تو FATF گریڈ لسٹ سے نکلنے کی بڑی خوشخبری بھی ملی۔ رواں سال OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد ہوا تو G77 اجلاس کی سربراہی بھی پاکستان کے حصے میں آئی۔ GSP+ اسٹیٹس ملا اور شرم الشیخ میں COP27 کانفرنس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام وزارت خارجہ کی اہم کامیابیاں ٹھہری۔ ہم نے کشمیر کا ایشو بھی اٹھایا in CFM and other activities of OIC۔ پاکستان کی ایک اور اہم کامیابی اسلاموفوبیا پر ایک انٹرنیشنل ڈے منانے کا فیصلہ تھا UNGA کا۔ دوسری جانب افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ایک بار پھر تناؤ پیدا ہوا تو معاشی بحران کے باعث سفارتخانوں کو بھی مسائل کا سامنا رہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مسئلہ کشمیر اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس جرأت مندانہ موقف کو پاکستان میں بھرپور پذیرائی ملی تو BJP نے ملک گیر احتجاج کیا اور بلاول بھٹو زرداری کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ دفتر خارجہ کے حکام پر امید ہیں کہ سال 2023 میں بھی پاکستان دوست اور پڑوسی ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات میں بہتری لا کر ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ کیمرہ مین جاوید قریشی کے ساتھ عامر سعید عباسی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان اور ماسکو کے درمیان تیل کی خریداری کے حوالے سے روسی وفد کا دورہ اسلام آباد 19 اور 20 جنوری کو متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق پاک روس ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اور روسی وزارت توانائی کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ہونے والے انٹر گورنمنٹل کمیشن کے اجلاس کی ایجنڈے پر بات ہوئی۔ روسی وزیر توانائی کی سربراہی میں وفد 19 اور 20 جنوری کو پاکستان آئے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 467 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ حصص کی کم مالیت کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاروں نے شیئرز کی خریداری شروع کی تو اختتام پر مارکیٹ 467 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 39,747 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی ہوئی۔ انٹر بینک پر ڈالر 4 پیسے اضافے سے 226 روپے 41 پیسے پر بند ہوا، جبکہ کرنسی ڈیلرز اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ 235 روپے 50 پیسے بتا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی عدم استحکام اور گرتے ہوئے زر مبادلہ ذخائر روپے کی قدر میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ ابھی آپ کو خبر دیں، عظیم فٹ بالر پیلے 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ریکارڈ 3 بار کے ورلڈ چیمپئن برازیلی کھلاڑی کینسر، گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ دنیا فٹ بال کے چمکتے ستارے پیلے آخر زندگی کی بازی ہار گئے۔ 82 سالہ برازیلی عظیم کھلاڑی کو کینسر کے بعد دل اور گردوں کا بھی عارضہ ہو گیا تھا۔ عظیم فٹ بالر ورلڈ کپ 1958، 1962 اور 1970 کی فاتح ٹیم کا ممبر ہونے کا منفرد اعزاز رکھتے ہیں۔ طویل علالت کے بعد پہلے عرصہ دراز سے زیر علاج تھے، جس کے باعث ان کی فیملی نے رواں ماہ کرسمس ڈے بھی ہسپتال میں ہی گزارا تھا۔ لیجنڈری پیلے نے مجموعی طور پر 1363 میچز میں ریکارڈ 1281 گول سکور کیے، جبکہ برازیل کی طرف سے 92 میچز میں 77 گول کرنے کا کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ عظیم کھلاڑی کو فیفا نے پلیئر آف دا سینچری کے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، رکت ہے شہر قائد کا ضلع ملیر مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ نہ پینے کا پانی ہے، نہ صفائی کا انتظام۔ عوام کے ساتھ بلدیاتی امیدوار بھی پریشان ہیں کہ کیا ہوگا۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی رانا۔ 5 لاکھ سے زائد آبادی کا ضلع ملیر باغات اور ہریالی کی جگہ رہائشی اسکیموں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ بنیادی سہولیات بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بلدیاتی الیکشن 3 بار ملتوی ہوئے، انتخابی مہم چلانے والے امیدوار اب بھی بے یقینی کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے بھی 3 دفعہ ہم نے بھرپور یہ تیاری کی، کمپین چلایا، لیکن اینڈ 2-3 دن پہلے یہ کینسل کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہمیں بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ کینڈیڈیٹوں کے علاوہ جو آپ عوام میں دیکھیں لوگوں کو کہ کتنا لوگ صبر کریں گے۔ ہر بار ہم جاتے ہیں، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، لوگوں سے ہم باتیں کرتے ہیں بلدیات کے حوالے سے، علاقے کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، جو خاص طور پہ ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھیں۔ امیدواروں کو الیکشن ہونے کا یقین نہیں، وہیں عام لوگ پانی نہ ملنے، صفائی ستھرائی، لوٹ مار اور سڑکوں کی تباہ حالی سے پریشان ہیں۔ ایک تو مین مسئلہ پانی کا ہے، دوسرا صفائی کا۔ اگر دو یہ مسئلے حل ہو جائے نا تو میرے خیال میں کافی وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر الیکشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو میرا سب سے پہلے تو میٹھا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ راستے ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہو۔ جو بھی آتے یہاں وعدے کرتے اور پھر آرام سے ڈیفینس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم کو ایسے بندوں کا کیا ضرورت ہے؟ ملیر ٹنکی روڈ اگر ایک طرف سے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ٹریفک کے لیے 5 سال سے بند ہے، تو ملیر کا ڈملوٹی سے پینے کے پانی کی فراہمی کا منصوبہ 4 سال سے التوا کا شکار ہے۔ ملیر کے باسی کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح ملیر کے عوام کا بھی سب سے بڑا مسئلہ پانی کی عدم فراہمی اور صفائی ستھرائی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جلد بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں تاکہ ہمارے بنیادی مسائل حل ہوں۔ کیمرامین علی امام کے ساتھ لیاقت علی رانا، دنیا نیوز کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے